وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى آمین یا رب العالمین۔ ہم سورہ حشر کا مطالعہ کر رہے ہیں جس کے پہلے حصے میں یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کے مدینے سے بے دخلی اور جلاوطنی کا ذکر آیا ہے، اور پہلی 5 آیات میں یہ واقعہ بیان ہوا اور یہ 5 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج اصل میں آیت نمبر 6 سے ایک مسئلہ جو مال فے سے متعلق ہے وہ بیان ہو رہا ہے، اور مال فے اور مال غنیمت ایک اعتبار سے ان میں جو قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ یہ دشمن سے ہاتھ میں آتے ہیں۔ وہ اموال جو دشمن سے ہاتھ میں آئیں مسلمان مجاہدین کے، وہ یا تو مال غنیمت ہوگا یا مال فے ہوگا، لیکن مال غنیمت اور مال فے میں ایک فرق بھی ہے، وہ آج ہم نے اس کو سمجھنا ہے، انشاءاللہ ہماری سمجھ میں بھی آئے گا۔ لیکن پہلے یہ بات جان لیجئے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں اصل مقصود تو فتح ہوتی ہے، اور اضافی طور پر جب آپ دشمن کو شکست دے دیتے ہیں تو اس سے مال و اسباب بھی ہاتھ آتے ہیں، اس لیے اسے انفال کا ایک جامع لفظ بھی اس کے لیے مستعمل کیا گیا ہے کہ جیسے نفل ہوتے ہیں، نفل ایک اضافی نماز ہے تو اس کی جمع انفال ہے، تو گویا جو جنگ میں آپ کو اضافی شے نفلی اور ایک جو اصل مقصود سے بڑھ کر جو آپ کو ملتا ہے وہ اموال ہیں جو آپ کے ہاتھ آتے ہیں۔ تو ہمیشہ جب بھی جنگیں ہوتی ہیں تو جو بھی افواج فاتح ہوتی ہیں ان کے ہاتھ مال بھی آتا ہے، اور عرب میں چونکہ قبیلوں کی جنگیں تو ہوتی ہی تھیں، کوئی بڑی جنگ تو نہیں ہوتی تھی لیکن قبیلوں کی آپس میں جنگیں ہوتی تھیں، اور اس میں طریقہ یہی ہوتا تھا جیسے کہ غیر متمدن معاشروں میں ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ جو لگ گیا وہ اس کا ہے۔ اب آپ نے ایک لشکر کو شکست دی ہے، اس سے چیزیں چھینی ہیں، آپ اپنے ڈھیری لگا رہے ہیں، جس نے جتنی ڈھیری لگا لی تو وہ ساری اس کی ہو گئی، وہ اس کا سامان ہے، وہ گھر لے کے جائے گا۔ چنانچہ جب غزوہ بدر ہوا ہے تو اسی پرانی روایت کے مطابق مسلمانوں نے وہ سامان جمع کیا، اور جب یہ جمع کر چکے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم آ گیا، اس لیے کہ اب بعض لوگ جن کو یہ تو پہلی ڈسپلن لڑائی تھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کمان لڑی گئی۔ اب ایک آدمی کی حضور نے ڈیوٹی لگا دی، تم نے یہاں کھڑے رہنا ہے، اب بے شک مال غنیمت بٹ رہا ہو، اس نے تو وہ جگہ نہیں چھوڑنی، اس کی ذمہ داری ہے وہ وہاں پہ رہے۔ تو اب ان لوگوں کے ذہنوں میں اشکال پیدا ہوا کہ یہ آخر محنت تو ہماری بھی ہے، اور مال غنیمت سمیٹ لیا انہوں نے کہ جو آزاد تھے اور جن کے اوپر کوئی اس طرح کی نظم کی پابندی نہیں تھی، تو اس پر سوال اٹھا۔ تو سورہ انفال کا آغاز ہی اسی سوال سے ہوا، یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اب اس کا جواب بڑا پیارا دیا، قل الانفال للہ، بس چھٹی، کہہ دیجئے کہ انفال مال غنیمت سارا اللہ کا ہے، جس نے جمع کیا اس کا ہے ہی نہیں۔
یعنی یہ کہ اگر آپ شروع میں وہ بات کہتے تو بڑا مسئلہ ہے، جس نے ڈھیر لگا کے رکھا ہے اسے کہتے کہ جی آپ اتنا حصہ لو باقی چھوڑ دو. تو بہرحال ایک انسانی نفسیات کا معاملہ بھی ہے، تو ایجوکیشن یا تعلیم اللہ بھی کر رہا ہو تو انسانی جذبات اور اس کے احساسات کو ملحوظ رکھ کے کرتا ہے. وہ بالکل اتھارٹیٹیو انداز نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہ پہلی بات اس کی یہ کہی کہ یہ سارا اللہ کا ہے. اب اس پہ بندہ جو بھی انسانی نفسیات وہ راضی ہو جاتا ہے، میرے مالک نے لے لیا، میرے آقا نے لے لیا، محمد رسول اللہ نے، ٹھیک ہے جی سب ان کا ہو گیا. وَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کا ہے، چھٹی، تمہارا کچھ بھی نہیں. پھر جا کے آگے چل کے سورت کے درمیان میں جا کے کہا کہ جو کچھ بھی تمہیں مال غنیمت ملتا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، جو بھی تمہیں مال غنیمت ملتا ہے تو اللہ اور رسول کا 5واں حصہ ہوگا. اب ظاہر ہے اللہ کو آسمان پہ تو نہیں بھیجنا، وہ رسول ہی کے پاس جانا ہے اور یا کہ حکمران کے پاس جانا ہے، اور اس 5ویں حصے میں سے پھر جو بھی یتیم ہیں، مسکین ہیں، جو بھی کمزور محروم لوگ ہیں، اس 5ویں حصے میں سے ان کو دیا جائے گا. بے شک جنگ میں شریک نہ ہوئے ہوں، یہ 5واں حصہ گویا بیت المال کا ہے، یہ عامت المسلمین کے لیے ہو گیا. جو باقی ہے اس کا اصول آ گیا. وہاں تو یہ کہا باقی سارا لشکر کے لیے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور تقسیم کی. وہ یہ کہ جو سوار ہوگا اسے 2 حصہ ملے گا، اور جو پیدل ہوگا اسے 1 حصہ ملے گا. اور یہ بھی اس لیے جسٹیفائیڈ ہے کہ بہرحال جو سوار ہے اس نے سواری کا خرچہ بھی تو کرنا ہے نا، گھوڑا ہے تو کوئی اس کے چارے کا بندوبست کرنا ہے، تو اس کے لیے 2 حصہ ہے، اور جو پیدل ہوگا اس کے لیے جو ہے اس کا نصف ہوگا. تو یہ اصول مال غنیمت کا آ گیا. وہ اموال جو جنگ کرنے کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہاتھ لگیں، جو کافر فوجیں ہیں ان کی تقسیم کی صورت یہ ہوگی، 5واں حصہ اللہ کا، اور اس کے بعد جو باقی بچا اس کو سارے جتنے بھی مجاہدین ہیں ان میں سے جو سوار ہیں ان کو دونا کر کے، اور جو پیدل ہیں ان کو اکیرا کر کے وہ ان کو دے دیا جائے. اب یہاں پہ ذکر آیا مال فے کا. مال فے سمجھ لیجئے یہ فے بنا کس سے؟ یہ سورہ حجرات جب ہم نے پڑھی تھی تو وہاں پہ یہ لفظ آیا تھا افا یفیو. افا یفیو یعنی پلٹنا، لوٹنا. آپ کہیں جا رہے ہیں، پلٹ کے آ گئے، وہی یو ٹرن لے کے واپس آ گئے، یہ لوٹ آنا یہ ہے. وہ وہاں پہ آتا ہے کہ 2 قبیلے اگر آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروا دو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، آپ صلح کرا رہے ہیں، ایک نہیں مان رہا، دوسرے کے اوپر اس نے اپنی بغاوت اور سرکشی یعنی لڑائی جاری رکھی ہوئی ہے، تو فَقَاتِلُوا، پھر اس سے لڑو تم، حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے امر کی طرف واپس آ جائے. تو یہ جو افا یفیو یا بلکہ فا تفیو یفیو، یہ جو ہے یہ باب ضربہ سے اس کا معنی ہے لوٹ آنا. تو مال فے وہ ہے جو لوٹ آیا. اب یہ ایک بڑا باریک یہاں پہ نکتہ ہے، آج میں اس پہ زیادہ وقت نہیں لے سکتا، صرف اشارہ کر دیتا ہوں، اگلی دفعہ شاید میں اس پہ تھوڑا ٹائم لے لوں. باریک نکتہ کیا ہے؟ اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے، ویسے تو انسانوں کے لیے زمین کے اوپر یہ ساری سہولتیں رکھی ہیں، البتہ یہ سہولتیں اللہ نے جو دنیا پہ اتاری ہیں یہ اتاری اہل ایمان کے لیے ہیں. ان کے طفیل وہ کافروں کو بھی دے رہا ہے. وہ آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا نا، ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں کہ جب کوئی ایمان والا نہیں ہوگا تو پھر دنیا نہیں رہے گی، یعنی دنیا قائم ایمان والوں کے دم سے ہے، جب سارے ایمان والے ختم ہو گئے دنیا بے مقصد ہو جائے گی. اچھا، ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ اگر اس دنیا کی اہمیت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر جتنی بھی ہو تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی پینے کا نہ دے. تو اصلاً اللہ نے یہ نعمتیں اتاری ہیں اہل ایمان کے لیے، لیکن دنیا میں بہرحال امتحان ہے، دارالامتحان ہے، تو کافر بھی اس سے استفادہ کر رہے ہیں. گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کافر کی زندگی، کافر کا مال و دولت، کافر کے اسباب بھی ایمان والوں کی برکت سے. یہ اس کو سمجھ لیں. تو اصل مالک کون ہے اس کا؟ اللہ. اور اللہ نے اپنی اس ملکیت کو کس کے سپرد کیا؟ خلافت کس کو دی؟ امت مسلمہ کو دی، مسلمانوں کو دی، اہل ایمان کو دی. قبضہ قابض کوئی اور ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال حق کس کا ہے؟ حق اس کا ہے جو اہل ایمان ہے. تو جب اس کو حق مل گیا، حق با حقدار رسید ہو گیا، تو وہ لوٹ آیا نا اپنی اصل جگہ پہ. جیسے میرا مال تھا، چور چھپا کے لے گیا، موبائل لے گیا، چھین کے لے گیا، پولیس والے نے پکڑ لیا، اور میں نے ایف آئی آر کروائی تھی، اس نے میرا مال مسروقہ واپس اس کے پاس پہنچ گیا جس کا حق تھا.
تو لوٹ آیا نا، جہاں سے چلا تھا وہاں لوٹ آیا. یہ مال فے ہے جو کافر بھی استعمال کر رہے ہیں، ان پر اصل حق جو ہے وہ ہے مسلمانوں کا، اور وہ لوٹ آئے گا ان کے پاس. اس کو ذرا تھوڑا وسیع کر کے دیکھیں تو خلافت حق کس کا ہے؟ مصر میں موسیٰ علیہ السلام کا حق تھا کہ وہ اللہ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں. بیٹھا ہوا کون تھا؟ فرعون بیٹھا ہوا تھا. اب اگر اللہ تعالیٰ فرعون کو تباہ کر کے برباد کر کے وہاں موسیٰ علیہ السلام کو وہ جگہ دے دیتے ہیں تو حق با حقدار رسید ہوا نا، جو اس کا اہل تھا، جو اس کا حقدار تھا، وہ اس کو مل گیا. اسی طرح آج کی دنیا ہے تو اللہ مالک ہے، اللہ آسمان کا بھی مالک ہے، اللہ زمین کا بھی مالک ہے، اس کے اوپر قابض ہو کے کوئی اور بیٹھ گیا ہے. تو جب وہ مسلمانوں کے ہاتھ واپس آئے گی تو وہ لوٹ آئے گی اپنی اصل جگہ پہ. تو وہ مال و اسباب جو ان کے پاس تھے، وہ جو قانوناً تو وہ ان کے مالک تھے، حقیقتاً وہ اہل ایمان کے تھے، تو وہ لوٹ آئے واپس ان کے پاس. یہ تو اس کا لغوی یا لفظی معنی کے اعتبار سے اس کا مفہوم سامنے آ گیا. اور جو اس کا اصطلاحی معنی ہے وہ کیا ہے؟ دشمن کے وہ اموال جو دشمن سے لڑائی لڑے بغیر ہاتھ لگے ہوں. کوئی صورت معاہدے کی بن گئی، کوئی دباؤ ایسا پڑا کہ باقاعدہ جنگ کی نوبت نہیں آئی، اور یہ کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور جو ان کے مال و اسباب آپ کے ہاتھ آیا وہ مال غنیمت نہیں ہے، مال فے ہے. تو یہ ایک فرق. مال غنیمت وہ ہے جو میدان جنگ میں دشمن فوجوں کو شکست دینے کے بعد آپ کو ملے، وہ مال غنیمت ہے. اور جو آپ نے دشمن کا محاصرہ کر لیا یا کوئی بھی آپ نے پریشرائز کیا، اس کے نتیجے میں معاہدے کے تحت دشمن رخصت ہو گیا، اور جو مال و اسباب آپ کے ہاتھ لگا وہ مال، وہ آپ نے کوئی باقاعدہ جنگ نہیں کی، اس کے لیے کوئی محنت نہیں کی زیادہ، تو وہ جو مال ہے وہ مال فے کہلائے گا. اس کا حکم مختلف ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں اہل ایمان کو حصہ نہیں ملے گا. یہ ٹوٹلی جو ہے بیت المال کی چیز ہے، یہ مسلمانوں کے اجتماعی خزانے میں چلی جائے گی، اور پھر وہ جس طرح چاہیں اس کی تقسیم ہوگی. بندوبست جیسے اگر زمین فرض کریں حکومت کی ہو تو بندوبست اراضی پھر حکومت کرے گی، کسی کو 5 ایکڑ دے یا 12 ایکڑ دے، وہ اس کی مرضی پر ہوگا. بس اس کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں. تو اصل بات جو ہے وہ ہماری سامنے آ گئی ہے. فرمایا وما افاء اللہ علی رسولہ منہم، تو جس کسی پر اللہ نے اپنے رسول کو مالک بنا دیا، یا جو سامان ان کے سامان میں سے اللہ نے اپنے رسول کی طرف لوٹا دیا، فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، تو اے مسلمانوں تم نے نہیں دوڑائے اس کے اوپر نہ گھوڑے، خیل یہ جو اچھی نسل کے گھوڑے یا تربیت یافتہ گھوڑے، وہ تم نے ان کے اوپر نہیں دوڑائے ہیں، ولا رکاب، اور جو نہ ہی اونٹ دوڑائے ہیں. وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، لیکن اللہ مسلط کر دیتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے. یہ اللہ کے خاص اذن سے ہوا. وہ شروع میں آ چکا تھا کہ وہ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب طاری کر دیا، اور وہ اپنی گڑیوں سے بغیر لڑے بھیڑے معاہدہ کر کے نکل بھاگے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ ہر شے پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. اس کو ذرا اس جملے کو حالات حاضر کے تناظر میں بھی جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج بھی قدرت کس کے ہاتھ میں ہے. ایسا تو نہیں ہے نا 1400 سال پہلے تو اللہ کر سکتا تھا، اب نعوذ باللہ کوئی اللہ کے ہاتھ بن گئے، یا یہ سمجھ لیا جائے کہ آج انسان اتنا ترقی یافتہ ہو گیا ہے کہ اللہ کے قابو نہیں آتا، اللہ کو اس نے بے بس کر دیا ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آج بھی اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر پتہ بھی جنبش نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. ساری انسانیت کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جدھر چاہے پھیر دے، چاہے جنگ کرا دے چاہے امن کرا دے. اللہ کے لیے چندہ مشکل نہیں ہے. واللہ علی کل شیء قدیر. ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ، اہل قریٰ وہ جو بستیوں والے، جو گڑیوں والے تھے، ان کے سامان میں سے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے جس کا مالک اپنے رسول کو بنا دیا، یا یہ کہ جو اپنے رسول کی طرف جو لوٹا دیا، فَلِلَّهِ، تو وہ اللہ کا ہے، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول کا. یہ وہ والی بات جیسے کہا گیا تھا سورہ انفال میں کہ مال غنیمت سارا اللہ کا ہے، پھر کہہ دیا کہ نہیں تمہیں بھی ملے گا. اب یہاں پہ بتا دیا مال فے سارا اللہ اور رسول کا ہے. وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور ظاہر رسول نے خود تو استعمال نہیں کرنا، وہ ان کے رسول کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو استعمال میں دیں گے. وَالْيَتَامَى، اور جو یتیم ہیں، وَالْمَسَاكِينَ، اور جو محتاج ہیں، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور جو مسافر ہیں. کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ تمہاری دولت صرف تمہارے امیروں کے درمیان ہی نہ گردش کرتی رہے، غنی لوگوں کے درمیان ہی گردش نہ کرے.
یہ مدینے میں اس اعتبار سے تھوڑا سا ایک غیر متوازن قسم کی صورت بن گئی تھی کہ جو لوگ مکے سے آئے ان کے کاروبار تو ختم ہو گئے اور وہ ان کی مالی پوزیشن بھی جو ہے دیگرگوں ہو گئی. جو مدینے میں سیٹلڈ ہیں وہ چونکہ کاروباری بھی ہیں اور کاشتکار بھی ہیں تو ان کی مالی پوزیشن اچھی ہے. تو ایک طرف فقراء ہیں، ایک طرف اغنیاء ہیں. اب اگر اس کو بھی برابر تقسیم کر دیا جائے گا تو وہ تو جو فقیر ہیں ان کا تو کوئی کاروبار نہیں چلے گا، اس سے وہ تو کھا پی لیں گے، اور جو غنی ہیں ان کے پاس ارتکاز دولت ہو جائے گا. تو اصول یہ ہے کہ معاشرے کے اندر بجائے اس کے کہ آپ دولت کا ایک طرف ارتکاز کریں اور وہ جمود کا شکار ہو جائے، اگر وہ جسے ہمارے ایک شوکت عزیز صاحب کہتے تھے ٹرکل ڈاؤن کرنا، تو وہ اگر ٹرکل ڈاؤن کرتی ہے اور غرباء تک پہنچتی ہے اور زیادہ جو ہے وہ سرکولیشن میں آنے کے نتیجے میں سرمایہ کاری کا ایریا بڑھتا ہے اور اس کی جو اس میں توسیع ہوتی ہے تو قومی آمدن بڑھے گی، اس سے پھر خوشحالی آئے گی، بہتری آئے گی. یہ ایک موٹا سا اصول ہے جو یہاں آ گیا. انشاءاللہ اس پر ہماری گفتگو اگلے جمعے جاری رہے گی. اس وقت بس اتنی بات سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اصول ہے جو ہمارے سامنے رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ دولت کا ارتکاز کسی ایک ہی رخ پہ ہوتا رہے، بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اہل ایمان کے درمیان اس کی سرکولیشن ہو، اس کے درمیان وہ جو ہے ایک عادلانہ تقسیم ہو. کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. ایک اصول ہے اسلامی ریاست کا کہہ لیں یا اسلامی قانون کا کہ جو رسول تمہیں دیں بس وہ لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. یہاں ساری اتھارٹی محمد رسول اللہ کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فیصلہ کن حیثیت ان کی ہے، جو تمہیں دیں وہ لے لو، بس اس پہ راضی ہو جاؤ. جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ، اس سے آگے نہ. یہ ایمان کا تقاضا ہے. یہ ہم نے مختلف جگہوں پہ اس حوالے سے پڑھا، یہاں تک کہ دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو اور محمد رسول اللہ نے کوئی فیصلہ کیا ہو تو جو بھی فیصلہ کیا ہو اس پہ بھی راضی رہو، دل میں بھی تنگی محسوس نہ کرو. اور اگر دل میں بھی تنگی محسوس کی تو ایمان نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اور پھر وہ اس کے بعد ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. یہ درجہ ہے تو ایمان ہے، وگرنہ پھر ایمان سے محرومی ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں اور سزا دینے میں بہت سخت ہیں. اچھا، یہ جو ساری آیات ہم نے یہاں تک پڑھ لی ہیں یہ ہیں جس پس منظر میں وہ ذہن میں رکھے وہ یہود کا ایک قبیلہ ہے. ہم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو اس سیرت میں ہمیں حضور کے جو سب سے بڑے دشمن نظر آتے ہیں وہ مشرکین مکہ ہیں. ہمارے ہاں جو بھی سیرت چل کے آئی ہے اس میں دشمن نمبر 1 مشرکین مکہ ہے. قرآن مجید نے بھی جن کا زیادہ تفصیل سے ذکر کیا ہے، ظاہر ہے زیادہ لڑائی جھگڑا مشرکین مکہ کے ساتھ ہوا ہے تو وہ معلوم ہوتا ہے کہ وہی سب سے بڑے دشمن بھی ہیں. لیکن اگر قرآن کو آپ گہرائی سے پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ مشرکین مکہ بھی بس ایک اعلی کار کا درجہ رکھتے تھے. اصل دشمن محمد رسول اللہ کے یہود تھے. چنانچہ جہاں حضور کا مقصد بعثت بیان ہو رہا ہے، سورہ صف ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اس سے پہلے کیا ہے؟ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ. یہ کون ہیں جو اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں؟ یہ مشرکین مکہ تو نہیں ہے. وہ منہ کی پھونکوں سے تو نہیں بجھانا چاہتے، وہ تو لڑائی لڑ رہے ہیں، وہ تو میدان میں آ کے مقابلہ کر رہے ہیں. یہ منہ کی پھونکوں سے بجھانے والے کون ہیں؟ یہ منہ کی پھونکوں سے بجھانے والے یہود ہیں. اس پر اجماع ہے کہ یہاں مراد جو ہے وہ یہودی ہیں. اسی طرح سورہ توبہ میں دیکھیں جہاں حضور کا یہی مقصد وہاں بھی بیان ہوا، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اس سے پہلے وہاں بھی انہی یہودیوں کا ذکر ہے کہ یہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کامیابی حاصل کی تو یہ یہودیوں کی خواہشات کو کچل کر انہیں ناکام بنا کر انہیں نامراد کر کے حاصل کی. یہ صورتیں سارا یہی بتا رہی ہیں. اب اسے جوڑ لیجئے اس پیشنگوئی کے ساتھ کہ دنیا کے خاتمے سے قبل کل روئے ارضی پر اللہ کے دین نے قائم ہونا ہے. تو اللہ کے دین کے اس قائم ہونے کی راہ میں سب سے بڑے روڑے کون اٹکائے گا؟ رکاوٹ بن کے کون کھڑا ہوگا؟ اسے روکنے کی کوشش کون کرے گا؟ وہ یہودی ہوگا. باقی سارے اعلی کار ہوں گے، وہ نصارہ ہوں یا مشرکین ہوں. اب اس تناظر میں بات سمجھ لیجئے جو اس وقت جو ہمارے حالات بنے ہوئے ہیں اس کو صرف کوئی دہشت گردی سے اور چھوٹی موٹی بات سے جو جیسے سامنے کے واقعات ہیں اس سے نہیں، ذرا اس سے پس منظر میں جا کے دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی جو اپنی پلاننگز ہوتی ہیں وہ اتنی جلدی نظر بھی نہیں آتی.
اس کے لیے بھی ایک نگاہ چاہیے۔ اسرائیل کب بنا؟ یعنی سن 70 عیسوی میں یہودیوں کو یروشلم سے نکالا گیا، اور ہم نے نہیں نکالا، مسلمان تو ابھی تھے بھی نہیں، یہ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 571 میں تو پیدائش ہے، یہ تو 70 عیسوی میں نکالا۔ کس نے؟ رومیوں نے نکالا، اور ان کو جب نکالا گیا تو دوبارہ وہ آباد نہیں ہو سکے، وہ دوبارہ آباد ہوئے 1917 میں۔ 1917 میں آباد ہونے کے بعد 48 میں انہوں نے ملک بنایا ہے۔ ان کے ملک اسرائیل کے بننے سے 9 ماہ پہلے معجزانہ طور پہ پاکستان بنا ہے۔ ویسے تو مسلمان، اور دیکھیں اتا ترک نے بچایا ترکی کو، کس بنیاد پہ بچایا؟ کلمے کی بنیاد پر یا ترک نیشنلزم کی بنیاد پر؟ نیشنلزم کی بنیاد پہ بچایا۔ الجزائر نے آزادی حاصل کی، لیبیا نے آزادی حاصل کی، اور کتنے مسلمان ممالک ہیں، عرب اکٹھے ہوئے، یہ سب اپنے اپنے نیشنلزم کی بنیاد پر اکٹھے ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے 67 میں جب جنگ ہوئی تھی تو اس میں جمال عبد الناصر نے کیا نعرہ لگایا تھا؟ یہودیوں کے مقابلے میں کوئی کلمے کا اسلام کی بات نہیں، نحن ابناء فرعون، ہم فرعونوں کے بیٹے ہیں۔ مصر ہے نا، مصر والے فرعونوں کے بیٹے ہیں، تو اس کو فرعونیت یاد آئی تھی، کوئی اسلام یاد نہیں آیا۔ اسی طرح یہ جو عرب شروع میں جو OIC بن رہی تھی، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں تو کسی غیر عرب کو وہ جو شامل نہیں کرنا چاہ رہے تھے، یہ تو بڑے جتن اور پاپڑ بیل کے دوسرے مسلمان ممالک کو اس میں شامل کیا گیا تھا۔ تو بہرحال سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ سارا نیشنلزم کی بنیاد پر ہوا، صرف ایک ملک ہے جو کلمے کی بنیاد پر آزاد ہوا ہے، اور اس کے پاس اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں تھے۔ یہ خدا نے مجبور کر کے اس سے کلمہ پڑھوایا، اس لیے کہ راجپوت کی بنیاد پہ تو ہو نہیں سکتا تھا، پھر چودھری کدھر جاتے، دوسرے کدھر جاتے، پنجابی کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتا تھا، سندھی کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتا تھا، پشتو کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتا تھا، اسے جوڑنے والی بنگالی کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا تھا، اسے جوڑنے والی شے سوائے کلمے کے کوئی تھی ہی نہیں۔ اور جڑتا کیسے نہ؟ مقابلے میں ہندو ہے، اس نے تو زبردستی مسلمان بنایا ہوا تھا ہمیں۔ وہ جیسے مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تو ہندوستان کے مسلمانوں کو جب مسلمانی بھولنی لگتی ہے تو ہندو اسے مسلمانی یاد کروا دیتا ہے، کوئی گجرات کر کے کچھ کر کے۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ہر دفعہ یہ دو قومی نظریے کو زندہ کرنے والا ہندو ہے۔ ہم نے مثبت طور پہ اسے ایجوکیٹ نہیں کیا، ہندو نے منفی طور پہ ٹھوسا ہے ہمارے دماغوں کے اندر کہ تم مسلمان ہو، علیحدہ چیز ہو۔ اب اس سب نے جمع ہو کے یہ ملک بنوایا ہے، اور بنا کلمے کے نام پر ہے۔ اور اس اسرائیل جو خبیث، جس نے کہ اس کلمے کا راستہ روکنا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، اس سے 9 مہینے پہلے بنا ہے۔ یہ بھی اللہ کی ایک سنت ہے، اور وہ سنت یہ ہے کہ اللہ کوئی بیماری نہیں پیدا کرتا جب تک اس سے پہلے اس کی دوا نہ پیدا کرتا۔ اب اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں نا، تو یہ ہمارا دشمن نمبر 1 ہندوستان نہیں ہے، وہ اعلی کار ہے نمبر 1۔ ہمارا دشمن نمبر 1 ہوا، اس کی پہچان بہت ضروری ہے۔ اور ابھی تو بعض انٹرنیشنل جو کرٹیکل انالیسسٹ ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس ساری کارروائی کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے، اس کے فنگر پرنٹس ہیں اس کے پیچھے، اور انداز بھی سارا مودی کا وہی ہے۔ جیسے وہ غزہ میں اور وہاں پہ فلسطینیوں پہ جب چڑھائی کرنے سے پہلے یہ دہشت گردی ہو گئی، ہم دہشت گردوں کے کیمپ تباہ کرنے جا رہے ہیں، ساری اسٹریٹجی بھی وہی ہے۔ یہ مطلب کاپی کیے اور بہرحال بونڈے انداز میں کیے، لیکن طریقہ وہی ہے۔ اور وہاں بہرحال یہ فرق ہے، اسرائیل ہے، انڈیا ہے، اور آگے فلسطینی نہتے ہیں، ادھر پاکستان ہے، ایٹمی طاقت ہے۔ اس فرق کے علاوہ باقی ساری فوٹو کاپی ہے جو انہوں نے اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی۔ اب اس کو جب ہم دیکھتے ہیں، اس ساری چیز کو، میں جو چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ آگ بجھی نہیں ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں نا یہ بجھ گئی، یہ بجھ نہیں سکتی۔ اس کی چنگاری، اس کے اوپر تھوڑا سا جیسے وہ ہوتا ہے راکھ سی آ جاتی ہے، وقتی راکھ آئی ہے، لیکن یہ کہ یہ بجھ سکتی ہی نہیں۔ آپ اس ہندو کا اندازہ لگائیں کہ جب ادھر ہمارے خاکسار پارٹی بنی تھی نا، علامہ مشرقی مرحوم نے جب خاکسار پارٹی کی بنیاد رکھی، تو ہندو کے اندر ایک خوف پیدا ہوا۔ یہ تقریباً نیم جو ہے وہ مسلح جماعت تھی، بیلچہ بھی تو ایک اسلحہ ہی ہے نا، تو اس سے ہندو کو خوف محسوس ہوا کہ یہ مسلمان ہمارے خلاف منظم ہو رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں انہوں نے RSS بنائی، راشٹریہ سیوک سنگھ۔ یہ اس کے مختلف گروپس ہیں، یہ جو جسے کہتے ہیں سنگھ پریوار، اور اسی کا جو پولیٹیکل ونگ ہے وہ ہے BJP۔ اور یہ جو ان کی جو مدر آرگنائزیشن ہے RSS ہے، اور جو اس طرح جو یہ جو سیوک سنگھ ہے،
یہ وہ ان کے جو والنٹیئرز ہیں ان کی تعداد لاکھوں میں ہے، اور والنٹیئر ان کا وہ ہوتا ہے جو شادی نہیں کرتا ہے۔ یہ مودی صاحب نے بھی اپنی شادی چھپائی ہوئی ہے، والنٹیئرز شادی نہیں کرتے، اور یہ ان کے دو کیڈر ہوتے ہیں، ایک چالک ہوتا ہے، ایک پرچارک ہوتا ہے۔ یعنی چالک وہ ہے جو ان کے مبلغین ہیں، ایجوکیٹ کرتے ہیں جا کے پبلک کو، اور پرچارک اور چالک وہ ہے جو چال چلانے والا، یعنی جو آرگنائزر ہے، جو اس کو منظم رکھتا ہے، جو اسے لے کے چلتا ہے۔ یہ دو ان کے کیڈرز ہیں، اور یہ دونوں ان کے لیے شرط ہوتی ہے کہ یہ بالکل اپنے مذہب کے لیے وقف ہوں گے۔ جب شادی کریں گے اس کیڈر سے گر جائیں گے، پھر وہ بے شک پولیٹیکل پارٹی میں چلے جائیں گے، جو ان کا وہ والا فیس ہے۔ تو یہ جو بی جے پی آئی ہے، اس کو سمجھ لیجئے، اس کا پوری ایک تاریخ ہے، یہ اب 80-85 سال کی تاریخ ہے، اور یہ رد عمل میں بنی تھی اس جو ہماری خاکسار تحریک تھی اس میں، لیکن ہماری خاکسار تحریک تو ختم ہو گئی، اور ان کی تحریک بڑھتے بڑھتے اب لاکھوں میں ان کے والنٹیئرز ہیں، اور ان کے جو تصورات ہیں وہ کیا ہیں؟ دیکھیں، ان کا تصور یہ ہے کہ جو پورا ہندوستان ہے یہ جو دیوتاؤں کی سرزمین ہے، دھرتی ماتا کا تصور ہے، یہ دیوتا اس کے مالک ہیں، اور ان دیوتاؤں کے ماننے والے حقدار ہیں یہاں رہنے کے، باقی جو کوئی بھی ہے وہ ناپاک ہے، اور اس کا وجود اس دھرتی ماتا کو ناپاک کر رہا ہے۔ یہ ہیں وہ جو جسے کہتے ہیں آپ مائنڈ سیٹ۔ اچھا، ایک مائنڈ سیٹ، اس کے ساتھ ایک جنونیت آتی ہے، دیوانگی آتی ہے، انڈسپلنڈ ہوتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے۔ ان کے ڈسپلن کی صرف ایک مثال آپ سامنے رکھ لیں کہ پورے ہندوستان سے انہوں نے لاکھوں لوگ اکٹھے کیے کہ ہم نے بابری مسجد شہید کرنی ہے۔ آخر جب جتھا چلتا ہے کسی جگہ، 100 بندہ ہمارا اکٹھا ہو جائے، قابو نہیں ہوتا ہے، پولیس بھی ہو تو جو مشتعل ہو تو پھر اسے نہیں قابو کر سکتی۔ یہ والنٹیئر آرگنائزیشن ہے، اور پورے ہندوستان سے اکٹھے ہو رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں اکٹھے ہو رہے ہیں، کوئی کسی جگہ پہ بھی وائلنس نہیں ہے، کوئی تشدد نہیں ہے، پرامن طور پر اپنے ہدف کی طرف رواں دواں ہیں۔ اور جو تشدد ہوا ہے جا کے وہاں ایودھیا میں ہوا ہے، باقی دائیں بائیں آگے پیچھے پرامن سفر کیے، گئے بھی اور واپس بھی آئے۔ اس سے ان کی آرگنائزیشن کا اندازہ لگائیں۔ ان کو خصوصی تربیت دی جاتی ہے جو فسادات کی، جس میں گھر جلانا شامل ہے، دروازے توڑ، جیسے ہوتا ہے نا وہ جو ریپ کرنا، اور جو گجرات میں انہوں نے ذرا آپ کو ایک جھلک اسی مودی کے دور میں دکھائی تھی۔ اور ان کے منصوبے ہم نے سنا تھا کہ ایک وقت میں ہندوستان میں کچھ وفود گئے تھے اسپین، کہ جا کے تحقیق کریں کہ یار یہ اسپین سے مسلمان کیسے ختم ہو گئے تھے، ہم ویسے ہندوستان سے ختم کرنا چاہتے ہیں، انہی اصولوں پر چل کے، تاکہ ہم ہندوستان سے ان کا بیج ختم کر دیں۔ تو وہ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ مسلمان کے 2 استھان، پاکستان یا قبرستان۔ ہندوستان میں نعرہ یہ ہے، جب یہ ابھی اقتدار میں نہیں آئے تھے اس سے پہلے کا نعرہ ہے، اب وہ اقتدار میں آ گئے ہیں، تو اب اقتدار میں آنے کے بعد ظاہر ہے ہندوستان ہی کا تو ٹکڑا ہے نا جو توڑ کے ہم نے پاکستان بنایا ہے۔ اب تو یہ کہ پاکستان میں بھی بسنے والے مسلمانوں کا استھان جو ہے وہ انہیں قبرستان ہی نظر آئے گا، ان کا ہدف تو یہ ہے۔ اس بنیاد پر یہ لوگ اٹھے ہیں، اور یوں سمجھے کہ لبے بام پہنچ چکے ہیں۔ یعنی پچھلے 20 سال جو ہم پر گزرے ہیں، میرا خیال ہے پورے 20 سالوں میں واحد خوشی کی خبر ہم نے پرسوں ہی سنی ہے۔ یعنی اس پورے عرصے میں ڈپریشن کی باتیں ہی چلتی رہی ہیں، ایک حادثے کے اوپر دوسرا حادثہ، اور دوسرے حادثے کے اوپر تیسرا حادثہ۔ یہ پرسوں جا کے کچھ پہلی خوشی کی بات، جو چہرے کھل اٹھنے والی بات سننے کو ملی، باقی تو اسی طرح چلتا رہا۔ ایک طرف ہمارا مورال اس درجے گر چکا، دوسری طرف وہ جو ہے وہ اپنے الیکشن جیت چکے، اپنی جو مختلف ریاستوں میں حکومتیں بنا چکے، اکثریت حاصل کر چکے۔ اب انہیں آئین تبدیل کرنے کی ایک آنچ کی کسر ہے کہ لوک سبھا میں ان کی 2 تہائی اکثریت ہو جائے۔ باقی ساری شرائط پوری ہو چکی ہیں، آئین کو تبدیل کرنے کے لیے لوک سبھا میں انہیں اکثریت چاہیے، 2 تہائی اکثریت چاہیے۔ وہ لینے کے لیے اس سے پہلے یہ ایک ایڈونچر کہیں یا مس ایڈونچر کہیں، یہ ضروری تھا تاکہ اپنی عوام کو اٹھایا جائے اور ان کو وہ اس کے لیے آمادہ کیا جائے۔ اور وہ آئین میں تبدیلی کیا ہوگی؟ بھارت سیکولر ملک سے نکل کر وہ واپس ایک وہ بنیاد پرست تو نہیں کہنا چاہیے، ایک انتہا پرست، پسند بھی نہیں، ایک انتہا پرست ہندو ملک میں بدلنے جا رہے ہیں۔ اور یہ وہ والا دور واپس لانے کی کوشش ہے کہ جب کسی ایک ملک میں کوئی ایک ہی مذہب جو بھی ہے، جیسے عیسائیت جہاں ہے تو وہاں پھر مسلمان تو نہیں رہ سکتا تھا،
یہ تو سیکولرزم کی بدولت ہے کہ سارے مذاہب اکٹھے مل کے رہ رہے ہیں کسی ایک جگہ پہ. امریکہ میں مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، اور اسی طرح ہندوستان میں بھی سارے مذاہب ہیں. لیکن اور یا پھر اسلام آئے تو وہ اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی جو ہے عبادت گاہیں بھی اور اپنی عبادتیں بھی بجا لا سکتے ہو. لا آف دا لینڈ اسلام کا ہوگا، باقی یہ کہ آپ کو اپنے جو بھی ریلیجیس میٹر ہیں اس میں آزادی حاصل ہوگی. باقی تو جو پرانا مذہبی استبداد تھا اس میں کسی دوسرے مذہب کے لیے تو کبھی کوئی گنجائش نہیں تھی. تو ہندوستان مراجعت کرنا چاہتا ہے ہندوتوا کے نعرے تلے اس تصور کی طرف کہ جہاں سوائے ہندو کے کم از کم ہندوستان میں کوئی اور نہیں رہ سکتا. یہ ایک مسلمانی کا مسئلہ نہیں، عیسائی کا بھی مسئلہ ہے. یہ سارا جو ہے وہ پورے اس علاقے کے اعتبار سے تمام مذاہب کے لیے مسئلہ ہے، اور پیچھے سے پیٹھ ٹھونک رہا ہے اس کی اسرائیل. اور اس کے پیچھے بھی ایک بات ہے، لوگ کہتے ہیں واللہ عالم صحیح ہے یا نہیں، لیکن یہ کہ اس کے بھی کچھ اشارات ہیں، اس کے بھی کچھ پرنٹس ہیں، ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ برہمن کی اصلیت کیا ہے. ایک خیال یہ ہے کہ یہ اسی آسمان کا ٹوٹا ہوا تارا ہے. ان کے بہت سے قبیلے کھو گئے تھے نا، گم ہو گئے، تاریخ میں معلوم ہی نہیں کدھر گئے. تو یہ برہمن، اس کو جوڑا جاتا ہے ابراہیم سے، ابراہم، برہمن. اور اسی کے ساتھ کچھ چیزیں اور ہیں جن کو دیکھ لیجئے. مثلاً جو ان کا جرم کر لے، جو گناہ کا ارتکاب کرے اس کو اچھوت، اس کو قریب نہیں جاتے، اسے چھوتے نہیں. یہ سامری والا تصور ہے. سامری نے غلطی کی تھی، اس نے کہا لا مساس، مجھے مس نہ کرنا، مجھے چھونا نہیں، کیونکہ اسے جو چھوتا تھا اسے بخار چڑھ جاتا تھا. وہ اچھوت کا تصور وہاں سے آیا. گائے ادھر بھی ہے، گائے ادھر بھی ہے، پیلا رنگ ادھر بھی ہے، پیلا رنگ ادھر بھی ہے. وہ سامری کے بچڑے کو سزا کیا دی گئی تھی؟ جلا کر اس کی راکھ پانی میں بہا دی گئی تھی. یہ اپنی جو مردہ ہے اس کو جلا کے اس کی راکھ بہا دیتے ہیں. تو یہ چند چیزیں میں نے آپ کو بتائیں جو کامل ہیں. باقی سود خوری، عیاری، چالاکی، مکاری، وہ سارا آپ کو سازشیں، وہ سب آپ کو معلوم ہی ہیں. تو یہ ڈانڈے ادھر ملے ہوئے ہیں، اور ان کا اپنا ایک گریٹر پلان ہے. ایک عظیم تر اسرائیل بنانے کا منصوبہ ہے، یہاں اکھنڈ بھارت بنانے کا منصوبہ ہے. تو وہ جو عالمی عزائم ہیں اور امپیریلسٹ قسم کی جو سوچ ہے وہ بھی مشترک ہے. اور ان کے لیے جو کانٹا ہے اور دشمن ہے، سمجھ لیجئے اس بات کو بھی. 1967 میں بن گوریان نے یہ بات کہی ہے، 1967. یعنی وہ جو خدائی پلان ہے اسے نظر آ گیا کہ میرے لیے خطرہ کون ہے. وہ 1967 میں یہ کہہ رہا ہے، جب وہ جنگ جیت چکے، عرب اسرائیل جنگ اسرائیل کے حق میں فیصل ہو چکی، اور فرانس میں جشن منایا جا رہا ہے، اور اس پارٹی میں بن گوریان یہ کہتا ہے کہ اب عربوں میں سے کوئی ہمارے مقابلے میں نہیں کھڑا ہو سکتا. ہم کو اگر ابھی ہم ایٹمی طاقت نہیں تھے، ابھی ہماری یہ حیثیت بھی نہیں تھی، ہمارے لیے اگر کوئی خطرہ ہے پورے عالم اسلام میں تو صرف پاکستان ہے. اور دو وجوہات اس نے بتائی تھی. ایک اس کی عسکری طاقت اس وقت بھی کھٹکتی تھی، اور دوسرا اس کی نظریاتی بنیاد. ایٹم بم نہیں ہے، نظریاتی بنیاد بہت بھاری گزرتی ہے. تو بعض اوقات آدمی کے پاس وہ نعمت ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت اسے نہیں ہوتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے سامنے جادوگروں نے وہ اپنی رسیوں کو سانپ بنا دیا، تو قرآن کہتا ہے ان کے دل میں ایک خوف آ گیا. ہم نے کہا مت ڈرو، یہ اپنا عصا تو ڈالو، دیکھو یہ کیا کرتا ہے. دنیا ساری ایک طرف، یہ کلمے کی طاقت تو استعمال کر کے دیکھو. سب سے بڑی، ایٹم بم سے بڑی طاقت ہے. اور احادیث میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرتا رہے گا جب تک کہ وہ کلمے کی حفاظت کرتے رہیں گے. البتہ کلمے کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ جب تک وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہیں گے، جب تک وہ نیکی کی ترویج اور برائی سے منع کرتے رہیں گے، گویا کلمے کی حفاظت کر رہے ہیں. وہ کلمے کی حفاظت کرتے رہیں گے، اللہ ان کی حفاظت کرتا رہے گا. تو بہرحال اللہ کا بھی ایک عظیم تر منصوبہ ہے. ایک ہندوؤں کا عظیم تر منصوبہ ہے، ایک یہودیوں کا عظیم تر منصوبہ ہے، ایک اللہ کا بھی عظیم تر منصوبہ ہے. اللہ نے اپنے عظیم تر منصوبے کے لیے اس زمین کے اوپر جو اس وقت نظر آتا ہے، ان آنکھوں سے جو دکھتا ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اس میں ہمیں دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، ہمارا تجزیہ غلط بھی ہو سکتا ہے. تو پورے عالم اسلام میں جو اللہ کے منصوبے کو آگے بڑھتا ہوا کہیں اگر ہم دیکھ سکتے ہیں تو وہ یہ خطہ ہے. میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن یہی ہے، میرا وطن یہی ہے. اور اس کی ایک تاریخ ہے. یہ بات سمجھنا بھی صحیح نہیں ہے
کہ یہ محض 1940 کی قرارداد پاکستان پیش ہونے کے نتیجے میں 7 سال کے بعد بن گیا. یہ کبھی نہ بن سکتا اگر اکبر کے مقابلے میں مجدد الف ثانی 2 قومی نظریہ لے کے نہ کھڑے ہوتے. یہ اتباع سنت کا نظریہ ہی 2 قومی نظریہ ہے. وگرنہ وضع میں تم و نصارات و تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. محمد الرسول اللہ کی اتباع کریں گے تو ہمارا اور ان کے درمیان کوئی فرق ہوگا نا. ہمارا علیحدہ تشخص کس شے سے بنے گا؟ دیکھنے سے کیسے پتہ چلے گا میں مسلمان ہوں وہ سکھ ہے اور وہ ہندو ہے؟ جب میں محمد الرسول اللہ کی سنت کو اختیار کروں گا تو میری شکل سے معلوم ہوگا نا میں مسلمان ہوں. یہ تعلیم دی تھی شیخ مجدد الف ثانی نے اور کھڑے ہوئے تھے اکبر کے دربار میں. وگرنہ یہ کہ وہ جو اسی وقت وہ سارا کچھ ہو جانا تھا اگر وہ نہ کھڑے ہوئے تھے. وہ چیز وہاں سے چلی ہے. اس کے بعد اس قرآن و سنت کی طرف جو رجوع ہوا ہے اس میں بڑا کردار عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. شاہ ولی اللہ اپنے وقت میں کھڑے ہوئے اور شاہ ولی اللہ 2 اطراف میں کھڑے ہوئے. ایک طرف آپ سوچئے ان کی اس بات کو کہ انہوں نے علمی اور فکری طور پر مسلمانوں کو اپنی جو بنیادیں ہیں ان کی طرف رجوع کرنے کا اور خاص طور پہ قرآن سے جوڑنے کا کام کیا. فارسی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا. کیوں کیا؟ لوگوں کو معلوم ہو کہ شاہ ولی اللہ کو فارسی آتی ہے. وہ تو شاعری کر کے بھی پتہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ جو اس وقت انگریزی کی جگہ فارسی سرکاری زبان تھی. اعلیٰ علمی سطح پر کوئی بھی جو بھی آپ نے اگر قرآن مجید کو پہنچانا ہے تو فارسی میں ترجمہ کیے بغیر نہیں پہنچا سکتے. تو مسلمان جو انفلوئنشل لوگ ہیں یا جو بھی انفلوئنشل لوگ ہیں ان کو قرآن کی دعوت دینے کے لیے فارسی میں ترجمہ کرنا ضروری تھا. وہ کیا، قرآن کی فکر پہنچائی، قرآن کا علم پہنچایا. اور دوسری طرف کیا کیا؟ اس وقت بھی مرہٹہ طاقت بڑے زوروں پر تھی اور شاہ ولی اللہ نے دیکھ لیا تھا کہ مغلیہ خاندان میں اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مرہٹوں کا مقابلہ کر سکیں. انہوں نے کابل خط لکھ کے ابدالی کو بلایا تھا. یعنی سیاسی طور پر بھی اتنی دور رس نگاہ تھی کہ انہیں معلوم تھا کہ اس طاقت سے ہمیں یہاں جو ہماری طاقت ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتی. اور یہ میں بتانا آپ کو بھول ہی گیا، یہ RSS کی جنم بھومی در حقیقت مرہٹہ پاور ہی ہے. وہی مرہٹہ پاور جس نے اورنگزیب کو کبھی آرام سے نہیں بیٹھنے دیا. یہ ساری وہی چیز ہے جو آگے بڑھ کے آ رہی ہے. اب ان کے جینز کیا ہیں، DNA کیا ہے، یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ کہ یہ اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ وہی مرہٹہ طاقت آج RSS کی صورت میں ہندوستان کے اوپر حکمران ہے. تو یہ اب بات بڑھتے بڑھتے پھر جب پاکستان بن گیا، اللہ نے کیسے کیسے اس کی حفاظت کی ہے. ہم سے یعنی انسانی سطح پہ تو مہاجرین کا مسئلہ بھی نہ حل ہوتا. یہ تو اللہ کا خصوصی فضل ہی ہوا نا کہ وہ مسئلہ حل ہو گیا. آپ ذرا اندازہ لگائیں، ہم آج تک بہاریوں کو واپس نہیں لا سکے بنگلہ دیش سے، تمام تر محبتوں کے باوجود جنہوں نے اتنی قربانیاں دی. کوئی آسان مسئلہ تو نہیں ہے ان کو لا کے یہاں آباد کرنا. سندھی نہیں مانتے کہ آپ یہاں انہیں بسائیں، پنجابی نہیں مانے گا یہاں بسائیں. پنجاب میں بھی لا کے بسائیں تو سندھی اس لیے نہیں مانتے کہ انہوں نے پھر بھاگ کے آنا کراچی ہی ہے. تو مسئلہ ہے. تو اتنے مہاجر آئے اور کھپ گئے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی فضل اور رحمت اور اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا تھا. اور اب اس 65 میں کیا ہوا، پھر مختلف مواقع پہ اللہ تعالیٰ کس طرح مدد کرتا رہا اور ہم جیسی نکمی قوم کو اللہ نے ایٹمی طاقت بنا دیا، میزائل ٹیکنالوجی دے دی. تو یہ اللہ کے گریٹر پلان کا حصہ ہے. اور اس سب کا مقصد کیا ہے کہ ہم آرام سے اپنی وہی کرتوتیں کرتے رہیں جو اس سے پہلے کرتے رہے تھے. ہماری حفاظت اللہ مفت میں کرتا رہے گا. اس سب کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کوئی چنتا نہیں کرنی چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. نہیں، کم از کم میرے یہ سب کہنے کا مقصد یہ بالکل نہیں ہے. میں آپ کو تصویر کے دونوں رخ دکھانا چاہتا ہوں. اس سب کا ایک مطلب یہ ہے کہ اب بھی ہم نے جو چیلنج ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا. تو پھر اللہ کی ایک سنت اور بھی ہے، ان تتولاؤ یستبدل قوما غیرکم. حضور سے عربوں کو کہلوا دیا تھا اگر تم نے روح گردانی کی، فیس نہ کیا ان حالات کو جو سامنے آ گئے ہیں، تو ہم تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور قوم کو لیں. اور ہٹانے کا مطلب کیا ہے؟ ہٹانے کے لیے پھر ہم ہلاکو خان بھیجتے ہیں، ہٹانے کے لیے ہم چنگیز خان بھیجتے ہیں، ہٹانے کے لیے نادر شاہ آتا ہے اور یہاں مودی تیار ہے.
اس نے ایک ایکسرسائز آپ کو کر کے گجرات میں دکھا دی ہے، پھر ہٹانے کے لیے آ جائے گا۔ اور دوسری طرف اسی کے اندر ایک سبق یہ بھی ہے، اگر تم کھڑے ہو گئے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اور کھڑے ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ پھر ٹھیک ہے، اب یہاں تک آ گئے ہو، جیسے تیسے پہنچ گئے ہو، اب تو اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اب تو معاملات یہاں پہنچ چکے ہیں، اب تو اپنے توبہ کرو، رجوع کرو، اللہ کی طرف پلٹو۔ اب ان حالات کو دیکھ کے بھی نہیں پلٹو گے تو کب پلٹو گے؟ اب ایک اعتبار سے تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہم بالکل موت کے منہ سے واپس آئیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا، دشمن کو جو ہے ناکو چنے چبوا دیے، لیکن یہ کہ اس کی طرف سے بھی تو ریٹیلیشن آنی ہے نا۔ اور یہ مت سمجھیے کہ اس کو دنیا روک لے گی، یہ تو مقدر ہے، اس کے بغیر ہو نہیں سکتا، یہ بات آگے بڑھنی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں توبہ تائب ہونا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارا ناصر بن جائے، ہماری مدد کرنے والا بن جائے۔ تو اس کے لیے ضرور پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے، سوچے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنا جینا مرنا اللہ کے لیے کرے۔ اس صورت میں اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی، اور اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہو جائے۔ ابھی یہ جو صورت ہم پڑھ رہے تھے، اے مسلمانوں تمہیں تو یقین نہیں تھا کہ یہ یہودی اپنے گھر چھوڑ کے نکل جائیں گے۔ انہم، اور وہ کیا سمجھتے تھے؟ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے جو قلعے ہیں، ان کی جو حفاظتی تدابیر ہیں، وہ ان کے کام آ جائیں گی، وہ اللہ کے ارادے میں رکاوٹ بن جائیں گی۔ مانعتہم حصونہم، ان کے قلعے جو ہیں انہیں روک لیں گے، بچا لیں گے، وہ یہ سمجھتے تھے۔ اور اللہ نے ان پر حملہ کیا، وَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، جہاں سے انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اور وہ کیا کیا اللہ نے؟ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب طاری کر۔ اللہ کو تو بدلنے میں اتنی سی دیر لگتی ہے، دل آدمی کا لرز اٹھے، کانپ جائے۔ اب بے شک اس نے پستول ہاتھ میں پکڑا ہوا ہو تو انگلی تو آرڈر کرے گا تو دبے گی نا، ٹریگر دبے گا تو فائر ہوگا۔ تو اللہ جب رعب طاری کر دے تو بالکل بندہ جو ہے اسی طرح چپ چاپ کھڑا کا کھڑا رہ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تو یہاں سے حملہ کر سکتا ہے اگر ہم اللہ کو اپنا بنا لیں، وہ یہ بلکہ ہم اللہ کے ہو جائیں، وہ ہمارا ہے ہی، ہم اس سے دور نکلے ہوئے ہیں، ہم نے اسے چھوڑا ہوا ہے، ہم نے اس سے پیٹھ موڑی ہوئی ہے، اور اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن دکھایا ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں، موقع دیا ہے، اور یہ وقتی موقع ہے، یہ بات واپس جانی ہے، یہ ہونا ہی ہے، اس کی پیشن گوئیاں ہیں، غزوہ ہند کا ذکر ہے، احادیث میں آیا ہے، اس کو کوئی ٹال تو سکتا نہیں۔ یہ من جانب اللہ ہے، سورہ کاف میں یہ آیا، یہ ایک جنگ ہوگی، پوری دنیا میں ہوگی، باسن شدیدن، بڑی سخت ہوگی، من لدن ہو، خاص اللہ کی طرف سے ہوگی۔ تو ایک اسباب کی سطح پہ ہوتی ہے، اس کو تو آپ ٹال سکتے ہیں، ایک اللہ کی طرف سے جو شے مسلط کردہ ہو اسے کیسے ٹالیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھیں، اپنے احوال کو دیکھیں، اپنے کردار کو دیکھیں، اپنی سوچوں کو دیکھیں، اپنی امنگوں اور آرزوؤں کو دیکھیں، اور اس کو اس رخ پر استوار کریں کہ جو اللہ کو مطلوب ہے، جو اللہ کو پسند ہے، تاکہ ہمارا مستقبل سنورے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہتری ہو، اور جو اللہ کے رسول جو دین لے کے آئے ہیں اس کا جو غلبہ ہونا ہے اس میں ہمارا حصہ ہو، ہمارا کنٹریبیوشن ہو، ہمارا بھی اس میں جو ہے وہ جس کام کے لیے حضور نے اپنا خون گرایا، صحابہ کی جانیں گئی ہیں، اس میں کچھ تھوڑا بہت اگر ہمارا بھی حصہ شامل ہو جائے، کچھ ہمارے بھی جوڑ ڈھیلے ہو جائیں، کچھ چلیں آرزویں ہی ٹوٹ جائیں، تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا جو ہے ہمارے لیے اعزاز اور انعام کی بات ہے۔ اللہ اس کی ہمیں تمنا کرنے کی، آرزو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔